مومنین کے لیے ہے۔ کیا خاصیت ہے جو اللہ تعالیٰ خاص ایمان والوں پہ رحم فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ان کو رزق یا مال یا دولت یا اور کوئی دنیاوی لذات سے اس کو انعامات سمجھا جائے، یہ تو سب دنیا کے لیے ہے۔ رحیم اس صرف لگائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں پہ یہ فضل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے اور ہدایت کے راستے کھولتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے، نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ پہ ایمان رکھنے والا جہنم کی آگ میں جلے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بچانے کے پوری وسائل اور ہدایت کے راستے ان کو کھولتے ہیں۔ انسان کے ساتھ، مومن کے ساتھ گمراہی سے نکالنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو اسی طرح کرتا ہوں جس طرح بادلوں پر لے کر آیا سبحان اللہ، تو اس انسان کو میں کسی اپنے دوست کی طرف رغبت دے دیتا ہوں، اس کے دل کے اندر گمراہی کے باوجود بھی ایک نور پیدا کر دیتا ہوں میں، فَأَوْلَى عَلَى نُورٌ مِّن رَبِّهِ، اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اس کی رب کی طرف سے، حالانکہ وہ خود حیران ہوتا ہے کہ میں تو یار اتنا گناہ گار آدمی ہوں، مایوس ہو چکا ہے اپنی زندگی سے، اپنی حالت پہ خود شرمندہ ہوتا ہے، کچھ کو کہتا ہے یار نماز پڑھ، ہاں کہتا ہے یار میں اس قابل اتنا یار نماز پڑھ، کسی انسان اس کہہ دے یار میرے لیے دعا کرو، وہ چھوڑو یار میں آپ کو دعا کر سکتا ہوں، میں تو گندا آدمی ہوں یار، بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہوا ہوتا ہے، اس قدر گناہ کی زندگی میں سرزد ہو ہوتا ہے، اس تصور نہیں ہوتا کہ میں کبھی نیک بنوں گا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے بادل لے کے آتا ہے نا، تو اس کو سب سے پہلے اسباب ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسباب بیان فرماتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتے ہیں سب سے بڑی جو نعمت اور رحمت جو انسان کو میں کیا دیتا ہوں کہ میں اس کو اپنے کسی دوست کی طرف وہ دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں، تو جو وہ گندا مندہ آدمی میں اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، وہ ایک یہ صلاحیت آ جاتی ہے، اللہ یہ نور پیدا کر دیتا ہے، اس کو عزت آ جاتی ہے اللہ والے کی، نہیں یار نیک آدمی چلے دیکھتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے وہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے بادلوں کو ٹھہرا دیتا ہے جا کر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بادلوں کے ساتھ پھر بارش بھیجتا ہوں زمین کے اوپر، تو فرمایا جب اللہ والے کی صحبت میں اس کو بھیج دیتا ہوں تو چلا جاتا ہے، حالانکہ بالکل بیچارہ نکما ہوتا ہے، تو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے بارش برساتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے کرم فرماتا ہوں اور میں اس کو ذکر اللہ عطا فرما دیتا ہوں، جس طرح بارش جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے حدیث ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، تو یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ الْقَلْبِ من ذکر اللہ، کہ جب یہ ساری چیزیں کسی انسان کو میسر ہو جائیں، اللہ کا ذکر بھی اس کو میسر ہو جائے، اور ذکر ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی نہ بدلے اور گناہ کرتا رہے، شرعی احکام کا نہ سمجھے، حرام حلال وہی اس کی زندگی میں قائم رہے، وہی حرام کاری ہو، وہی بدکاری ہو، وہی بے حیائی ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں نے تو اس کو ہر سہولت دی ہے، ہر طریقے سے پتہ کھینچا ہے، وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ الْقُلُوبِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، لیکن افسوس کہ جس طرح بارش نے بھی زمین کو نہیں بدلا تو میرے ذکر نے بھی اس انسان کے دل کو نہیں بدلا، اور وہ اسی طرح کا ویسا کی ویسے رہا۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے انتظام کیا تھا اس کو آگ سے بچانے کا، اور اس سے بڑا انتظام کیا ہو سکتا ہے، اولئک فی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس آخری رزلٹ کیا ہے کہ تو گمراہ ترین انسان ہو چکا ہے جس کا اب کوئی علاج نہیں سوائے جہنم کی آگ، اس کا علاج نہیں۔